کہ بعض علماء دین اور خدام دین کو دین کا ایک مضمون یاد رہتا ہے اور باقی مضامین کی رعایت چھوٹ جاتی ہے. اس پر استغفار چاہیے. اس کے آپ میں حالات میں تقریرات میں انداز بیان میں غور کرنا چاہیے کہ یہ رضا الہی کی موافق بھی ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم سے لغزش ہو رہی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے جذبات کا بیان نہیں میرے دین کو بیان کرو. سبیل ربک کیا عجیب بات ہے. ادعو الی سبیل ربک. اے بندہ میرا پکار تو اپنے رب کے دین کی طرف راستے کی طرف ان کی مرضیات کی طرف تیرے جذبات کی طرف نہیں. ادعو الی سبیل ربک. اور یہاں رب کا لفظ نازل فرمایا. اسماء حسنہ میں سے رب نازل فرمایا کہ دیکھو ہم پالتے ہیں ہمارے بندوں سے ہمیں محبت ہے. مربوب ہر پالنے والے کو اپنے مربوب سے ہے نا محبت ہوتی ہے. لہذا رب نازل فرما کر اشارہ فرما دیا کہ ڈنڈے لے کے سمجھانا نہیں بلکہ پیار و شفقت و محبت سے سمجھانا ہے. اکرام کے ساتھ سمجھانا ہے. اعزاز کے ساتھ سمجھانا ہے. یہ عجیب باب ہے شریعت پاک کا دین اسلام کا کہ مجرمین کی بھی رعایت کی گئی ہے. ان کی بھی عزت کی رعایت رکھی گئی ہے. فتح مکے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بڑے لوگوں کا نام لے لے کر فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. کہ تمہارے معزز ہیں وہ تمہارے مأوا ہیں. چلو اگر ابو سفیان کے گھر پہ کسی نے پناہ لے لی ہماری طرف سے امان ہے. سنا آپ نے یہ اسلام ہے میرے دوست. عجیب ہے کہ نہیں بات. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ادعو الی سبیل ربک فرمایا کہ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. موعظہ حسنہ لازم تو ہے ہی. اس سے پہلے یاد رکھو حکمت ضروری ہے. پہلی چیز حکمت ہے کہ بات کرو حکمت کے ساتھ. حکمت کا کیا معنی ہے کہ تمہاری بات پر تمہاری تقریر پر تمہاری نصیحت پر تمہارے انداز پر کہ فائدہ ضرور مرتب ہو. بندہ میرا بن جائے. یہ ہے حکمت کا ثمارہ. بندہ میرا بن جائے. حکمت احکام سے ہے یعنی اس کے اندر مضبوطی کے معنی ہے کہ بات تمہاری بالکل پختہ ہو. مطلب کہ ہر طرف پوری رعایت رکھو ہے نا. یہ حکمت ہے بالحکمہ. تو حکمت سے بات کرو ہے نا. اکابر نے لکھا ہے کہ کیا ہے یہ فقہ حکمت جو ہے فقہ دین ہے. دین کی گہری سمجھ کو حکمت کہتے ہیں. اور فرمایا حق تعالی نے ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت عطا ہو گئی تو سب کچھ عطا ہو گیا. حکمت عطا ہو گئی حکمت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. ایسی بڑی نعمت ہے. آگے فرمایا وہ بھی اچھا یہ کس سے بات کر رہا ہے آپ اس کا خیال رکھنا. موقع شناسی مردم شناسی ماحول شناسی ہے نا بالحکمہ ہے نا والموعظۃ الحسنہ. اور یہ کہ آپ نصیحت کریں گے یہ نہیں کہ جو کچھ خیال میں آئے اسی کو سناتے جائیں. نہیں یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیں پسند آئے پہلے ہے نا. ہمیں تو پسند آئے اور کسی پسند آئے کہ نہ آئے ہمیں پسند آئے. بالموعظۃ الحسنہ ہمارے بندوں کے پاس ان کے سامنے یہ ایک موعظہ حسنہ شمار ہو کہ کیسے اچھی بات سنا دی کیسی پیاری بات ہے کس طرح سے ہماری عزت کی رعایت رکھتے ہوئے انہوں نے بات کی. ہر کلمہ حسین ہو اچھا ہو عمدہ ہو ہر جملہ عمدہ ہو ہر انداز عمدہ ہو تمام تعبیرات عمدہ ہوں. سن رہے ہیں میرے دوستو. والموعظۃ الحسنہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہیے میرے دوست. یہ تو قرآن پاک ہے. حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جائے ہماری عزت جائے اس سے کیا ہوتا ہے. دین کی یعنی بول بالا ہو. اس کی یہ کہاں سے سیکھا ہم لوگوں نے.
یہ قرآن نے سکھایا یا حدیث پاک نے؟ کیا ہے، کہاں سے ہے؟ عزت کی رعایت لازم ہے اور واجب ہے. لا ينبغي، حدیث پاک ہے، ایک روایت سن لے، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. یہ مومن کے معنی جانتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ تعلق والا، حق تعالی کے ساتھ تعلق والے کے لیے جائز ہی نہیں ہے نا. لا ينبغي کا ترجمہ ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا، لا يجوز للمؤمن. یہ نہیں کہ ہم خود سے ترجمہ کر رہے ہیں. کسی کو کھٹکا ہو سکتا ہے کہ مولویوں کے چکر میں پڑتے ہیں ہم لوگ، پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اس لیے صاف کر دیا. لا يجوز کا ترجمہ کیا ہے ملا علی قاری نے، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ بھئی تم اپنی طرف کیوں دیکھتے ہو، یہ اپنے اللہ کی طرف دیکھو، ان سے تمہارا رشتہ ہے. لہذا حق تعالیٰ کے ذات پاک کے ساتھ تعلق کی رعایت اور اس کی عزت ضرور آپ کے ذمے ہے. اس کی عزت کا لحاظ یہ آپ کے ذمے ہے. سنا آپ نے؟ اسی لیے للمؤمن کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. جب کوئی مشتق پر حکم آتا ہے، مشتق میں اس کا سبب ہوتا ہے اس حکم کا، کہ ہم جو بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنا آپ کے لیے جائز نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ سے آپ کو تعلق ہے، اور ان کے ساتھ تعلق ہونے کا کیا مطلب؟ بہت ہی خاص بات ہے، خاص معاملہ ہے، خاص تعلق ہے. بادشاہ عالمگیر اورنگزیب کے ساتھ تعلق ہو، کسی بڑے سلطان سے تعلق ہو، اس کی رعایت آپ ضروری سمجھتے ہیں. تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، پھر آپ کے تعلق کی عظمت کو کیا پوچھیے، ہے نا. فرمایا کہ اس لیے جائز نہیں ہے. کمال ہے کہ راویان کرام حدیث کے روات جو ہیں ایک ہی حدیث کو مختلف الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، ہے نا. تو اس سے اس حدیث کے معنی کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ تصحیح ہو جاتی ہے. چنانچہ اسی روایت کی، اسی حدیث کی ایک روایت کا الفاظ ہے لیس للمؤمن، لیس للمؤمن. اس میں تو ہے لا ينبغي، اس میں کچھ آپ تصحیح کر سکتے ہیں کہ لا ينبغي کے معنی جو مناسب نہیں ہے، کر لے تو اچھا ٹھیک ہے، لیکن نہ کرے تو مناسب ہے. لیکن اس میں فرمایا کہ لیس للمؤمن ان یذل نفسہ. یہ بات ہے ہی نہیں مومن کا حق کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. سن رہے ہیں میرے دوستو؟ اچھا، یہ دوسری روایت میں فرمایا کہ لیس للمسلم ان یذل نفسہ، ہے نا، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اب کوئی سمجھے کہ بھائی یہ عام مومنین کے لیے ہے. عجیب معاملہ ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح مسند ابی حنیفہ اس میں لکھا ہے کہ لیس للمؤمن یا لا ينبغي للمؤمن، اس کا ترجمہ کہ لا ينبغي للمؤمن الکامل. اب سوچ لو، خوب یاد کر لو، اب آپ خبر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ اب کوئی مشائخ ہوں کہ ہمارے لیے شاید کوئی گنجائش ہو کسی کی خیر کہے میں ہم کچھ کہہ دیں. اب ملا علی سے لڑو جا کے، رات جا کے ان کی قبر کو وہاں جا کے خوب لڑو جا کے. اب یہ تو عجیب بات ہے کہ ملا علی قاری نے شرح کی تو لیس للمؤمن الکامل لا ينبغي للمؤمن الکامل، کہ مومن کامل کے لیے بھی جائز نہیں ہے. مومن ناقص تو کیا مومن کامل کے لیے بھی جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈال دے. سنا آپ نے؟ اب بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے علت قلت ذلت سے وہ خالی نہیں ہوتا. المومن لا يخلو، المومن لا يخلو عن قلت و علت و ذلت. یا او کا لفظ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ بیماری سے خالی نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بیماریاں ہوتی ہے، اور قلت کا معاملہ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بہتاتی بہتات ہے، اور ذلت کا معاملہ بھی پیش آتا ہے. اور یہاں فرماتے لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کہ یہاں ذلت میں ڈالنے سے منع فرمایا. تو کیا بات، بظاہر تعارض نظر آتا ہے، لیکن تعارض اسی کی نگاہ میں نظر آتا ہے جو سمجھتا نہیں ہے. مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
یہ شاید ابن حجر عسقلانی کا مضمون ہوگا. فرمایا کہ یہ جو ہے ذلت غیر اختیاری یہ تو مومن کے ساتھ ہوتی ہے زندگی میں، ہے نا. ذلت غیر اختیاری اس میں مومن صبر کرے گا، لیکن یہاں لفظ ہے ایوزل ازلال کا نفس ہے، یعنی اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں تو بہرحال تو ایک تو یہ مضمون ہے. تو اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ وکیف یذل نفسہ. ہر آدمی کو اپنی عزت کی رعایت ہوتی ہے، لحاظ ہوتا ہے. مومن اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرے گا؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی. کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرے گا وہ؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ یتکلف من البلاء لما لا یطیق، کہ ایسی مشقت کا راستہ وہ اختیار کرتا ہے بعض دفعہ دین کی خاطر کہ جس کی اس کو طاقت نہیں ہے، جو اس کے بس کی بات نہیں ہے نا. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. یہ مطلب ہے میرا. فرمایا کہ یہ مطلب ہے میرا کہ تم ایسی مشقت اور پریشانی کے راستے میں کیوں جاتے ہو، کیوں گئے؟ نام عجیب معاملہ ہے نا. سبحان اللہ. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا مناسب نہیں ہے. اچھا ایک خاص بات اور بھی عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو مجازین اور مشائخ تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں، ہے نا، لیکن کاملین کم ہوتے ہیں. مشائخ کاملین بہت کم ہوتے ہیں. دین کے تمام درجات کو سمجھنا، حالات کو سمجھنا اور امت کو ان سے فائدہ پہنچنا، اکابر امت کی امانت ان کے واسطے سے ملنا، یہ ایسا کم ہوتا ہے. جس کو دیکھو مجاز تو ہیں، خلیفہ تو ہیں، باتیں اپنی کرتے ہیں. سن رہے ہیں؟ اپنے اکابر کی نسبت سے بات نہیں کرتے، اپنے اکابر کے ریفرنس کے ساتھ بات نہیں کرتے، اپنے اکابر کے حوالے کی عظمت اور رعایت نہیں ہوتی. ایسے لوگ زیادہ ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب جن لوگوں کو حق تعالیٰ خاص نوازتے ہیں تو ان پر بھی اگر امت کو اعتماد نہ رہا اور وہ بھی اگر ہدف گاہ اعتراضات بن گئے پھر کیا حال ہوگا؟ پھر دین کی امت کو کس سے ملے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ تم اپنی عزت کی رعایت رکھو، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، کیونکہ تم سے ہمیں کام لینا ہے. تم سے ہمیں کام لینا ہے. تو امت کے نزدیک ہے نا باعزت رہو گے، قابل اعتماد رہو گے، تم سے ہمارے دین کا کام ہوگا. سن رہے ہیں میرے دوستو؟ یہ عجیب بات ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی عام الحمدللہ سن 80 سال میں حضرت والا رحمہ اللہ سے تعلق حق تعالی نے عنایت فرمایا اور حضرت والا کی وفات تک الحمدللہ یہ تعلق حق تعالی کے کرم سے برابر جاری رہا. تو حضرت والا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق ہوئی کہ کہیں نہیں دیکھا کہ جناب یہ عام ممبر و محراب پر ایسی باتیں کہ جو کسی خاص کو کبھی فرماتے تھے، لیکن وہاں ممبر و محراب میں ایسی تعبیرات نہیں اختیار فرماتے تھے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی. سن رہے ہیں؟